حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وقت آیا کہ چکر لگاتے رہے، یہ بیٹا تقریباً 13 سال اور بعض نے لکھا ہے کہ بالغ ہو گیا تھا 15 سال، حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، پس جب وہ پہنچا دوڑنے کی چلنے پھرنے کی عمر کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے بیٹے میں بے شک دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بس تو بتا، تو مشورہ دے کہ تیری کیا رائے ہے، مجھے تو یہ خواب آیا ہے۔ تو آگے سے جواب دیکھیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، والدین سے کیسے بولتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے وقت کے نبی کی اولاد تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ میرے جو والد صاحب کو خواب آ رہا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ بھی رب کی تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور وحی ہے۔ یہاں سے جو منکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یہ جو حدیث ہوتی ہے اس کا کوئی ایسے حکم ثابت نہیں ہوتا، وہی غیر مطلوب، یہ حجت نہیں ہوتی، یہاں سے ان کی تردید ہوتی ہے کہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، پیغمبر بولتا ہے تو رب کی مرضی سے بولتا ہے، رب کے حکم سے بولتا ہے، یہاں سے ان کی تردید ہو رہی ہے۔ یہ خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے کر دکھایا، بیٹے سے جب پوچھا انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے وہ خواب نہیں ہے، حکم ہوا ہے، آپ کر گزریں، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے رب تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے، میں صابر شاکر رہوں گا، آپ کر گزریں۔ یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہ دیکھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج اگر ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ہوگا، ہم اپنے والدین کی خدمت گزار بنیں گے تو کل ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ ہوگا، ہم نے بھی بڑے ہونا ہے۔ اگر ہم ادب کے دائرے کو کراس کریں گے، وہ لمٹ کراس کریں گے، ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو کل ہمارا ادب بھی پھر نہیں ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا تھا؟ مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کا کیا انداز اپنایا؟ پچھلے جمعے کو میں نے عرض کی تھی، کیا کہا؟ یا ابت، اے میرے ابا جان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب یہ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنے باپ حضرت ابراہیم کو، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا، انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان۔ آگے سے جواب اپنے بیٹے کی جانب سے مل رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان۔ تو اس لیے والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جب وہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وتلہ للجبین، اور پہلو کے پل ان کو لٹا دیا حضرت اسماعیلِ کو، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو میں رب کی ذات کو پھر جلال آ گیا، میں اللہ نے ندا دی ان یا ابراہیم کہ اے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق پکی بات ہے کہ تو نے جو خواب ہے اسے سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والے کو۔ ان ھذا، پھر رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ابتلا تھی اور واضح ابتلا تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک بڑا ہو جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک بڑا وہ ہے جو رب تعالیٰ جس کو فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ بڑا امتحان کیسے نہ ہو؟ پہلی بیوی سے میں نے عرض کیا اولاد نہیں تھی، جب دوسری بیوی آئی حضرت ہاجرہ، اولاد رب تعالیٰ سے مانگی، رب تعالیٰ نے اولاد دی تھی۔ جب وہ اولاد بچپن سے نکلی، کھیلنے کودنے کی عمر ہوئی، کام میں ہاتھ بٹانے کی عمر ہوئی،
تو رب تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ اولاد کی قربانی دے دو، ذبح کر دو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے یہ چیز بھی یاد رکھنے کے قابل ہے یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پھر مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے کہ اگر بیٹا انکار کرے گا معاذ اللہ تو پھر رک جائیں گے، نہیں، مطلب یہ تھا کہ میرے بیٹے کے ذہن میں یہ چیز ہو تاکہ جب وقت میں لیٹاؤں تو اس وقت کوئی تردد نہ ہو کہ میرے والد صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی تردد نہ ہو۔ اس لیے بتانا، مشورہ کرنا مقصود نہیں تھا، بتانا مقصود تھا کہ میرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ اور رب تعالیٰ حضرت ابراہیم کو آزما رہے تھے اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو آزما رہے تھے کہ میرے رب کی یہ اطلاع، میرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزرے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امتحان میں کامیاب ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہوئے تو رب تعالیٰ نے ندا لگا دی۔ تو یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جتنی مرضی مسلمانوں کے اوپر امتحان آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، وہ اللہ کے اوپر توکل رکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر ہوں، تو پھر رب تعالیٰ کی مدد ایسے آیا کرتی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے ندا لگ جاتی ہے کہ میرے بندے اب رک جا، تو نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب میری مدد آ پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ مینڈا لے جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت سے مینڈا لایا گیا، اور جب یہ ندا آئی نا قد صدقت الرؤیا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ آپ نے جو ہی نظر اٹھائی تو مینڈا سامنے، وہ دمبا سامنے کھڑا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ چھری چلا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، کتنی بڑی ازمائش، آنکھوں پہ پٹی، آپ چھری چلا رہے ہیں، جتنی زور سے چلا سکتے ہیں آپ چھری چلا رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا رکھ دیتے ہیں آکے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھری میرے بیٹے کی گردن پہ چل رہی ہے یا مینڈے کی گردن پہ، دمبے کی گردن پہ چل رہی ہے۔ جب چل گئی، دوسری روایت جب چل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دیکھا بیٹا تو صحیح سلامت، رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی کہ میرے پیغمبر تو نے خواب سچ کر دکھایا، یہ رہا تیرا بیٹا سلامت ہے۔ رب تعالیٰ جب حفاظت کرنے پہ آئے تو چھری نہیں چلتی۔ آج ہم کس چیز سے ڈر جاتے ہیں؟ موت سے۔ تو جب رب تعالیٰ حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو چھری بھی، تیز ترین چھری نہیں چلتی، وہ رک جاتی ہے، اور وہ انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ وہ چھری پھر اس دمبے کی گردن پہ چلی، وہ قربانی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم تھا خواب کے اندر ہے وہ پورا ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جی ہے کہ ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم، ذبح کرنے والی چیز ہے، بھیج دی۔ وَفَدَيْنَاهُ، فدیے میں وہ جنت سے وہ کیا چیز بھیجی گئی؟ وہ دمبا بھیجا گیا، وہ میڈا بھیجا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے تذکرے پچھلی امتوں میں بھی رکھنا، پچھلے لوگوں میں۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کے تذکرے پچھلوں میں بھی چھوڑ دیے۔ اور سلام علی ابراہیم، سلامتیاں ہو ابراہیم پر میں رب کی طرف سے۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم دل سے نیکی کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ تذکرے کیسے؟ صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑنا، یہ بھی آپ کی زوجہ کی ایک روایت، انہوں نے ایک طریقہ کیا پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کو لازم کر دیا حج میں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی بیٹے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی لازم کر دی، قیامت تک کے لیے لازم کر دی۔ پھر آپ جب بیٹے کو لے کے چلے قربان گاہ کی طرف، تو راستے میں شیطان آیا، بہکانے کی کوشش کی، ایک دفعہ آپ نے کنکریاں ماری، پھر بہکایا، پھر ماری، پھر شیطان نے بہکایا، پھر آپ نے کنکریاں ماری۔ تو جمرات کو آج جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، رب تعالیٰ کو یہ کنکریاں مارنا بھی اتنا پسند آیا کہ میرا محبوب میرے حکم کے آگے شیطان کو بھگا رہا ہے، تو میری نبی کی جو جتنی امت ہوگی وہ ان جمرات کو، ان شیطانوں کو کنکریاں جب تک نہیں ماریں گی حج پورا نہیں ہوگا۔
سبحان اللہ